बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका भाई राना साकिब। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 175 दिन मुकम्मल हो गए हैं। नाजरीन, आज का ये व्लॉग तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से बड़ा ही अहम है। आज मैं आपके साथ बहुत ही अहम मामलात पर बात करूँगा। इंसानी हकूक़ का एक आलमी इदारा ह्यूमन राइट्स, उस इदारे ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से एक आर्टिकल शाया किया है और उस आर्टिकल के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं, जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज़्यादती की गई, जो बर्बरियत की गई मुरीद के अंदर, वो तमाम तर मामलात के ऊपर उस आर्टिकल के अंदर बात की गई है। तो मैं आपके साथ चंद अहम नुकात पर बात करूंगा जो उस आर्टिकल के अंदर मौजूद हैं, और इसके अलावा एक और ख़बर इस व्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। राना सनाउल्लाह ने जमात इस्लामी के सरबराह हाफ़िज़ नईमुर रहमान को कहा है कि अगर आप लोग एहतजाज करना चाहते हैं तो इसराइल के ख़िलाफ़ करें, ना कि हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इस पर भी बात करेंगे। आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स की जानिब से जो आर्टिकल शाया किया गया है वो एक आलमी नज़रियाती वेबसाइट है जिसका नाम है फिन राइट्स। उसके ऊपर उन लोगों ने शाया किया है और उस आर्टिकल के अंदर बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स के ऊपर बातचीत की गई है, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इंकशाफ किया गया है और हुकूमत पाकिस्तान से इसके बारे में रिपोर्ट तलब करने का भी कहा गया है। हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर डाला है आलमी इदारे ने। जो इंसानी हकूक़ का इदारा होता है उसने जो है पाकिस्तान की हुकूमत पर प्रेशर डाला है कि आप लोगों ने जो किया है हमें उसकी रिपोर्ट चाहिए। तो मैंने उनमें से चंद जो है वो अहम पॉइंट्स निकाले हैं, तो मैं आपके साथ वो पॉइंट्स शेयर करूंगा। सबसे पहला जो नुक्ता मैंने नोट किया है फिन राइट्स की उस आर्टिकल के अंदर, जो ह्यूमन राइट्स ने लिखा है, उसने कहा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पाकिस्तान की अवामी पावर रखने वाली एक जमात है, मजहबी और सियासी जमात, यानी कि पाकिस्तान की बड़ी अवामी ताकत रखने वाली जमात है। इस जमात के साथ जो है वो बहुत सारे लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट के अंदर बात लिखी हुई है। ये लिखी किसने है? ह्यूमन राइट्स ने, जो इंसानी हकूक़ का इदारा है। ह्यूमन राइट्स का ये आर्टिकल इस चीज़ को वाज़ह कर रहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पाकिस्तान की बड़ी मजहबी और सियासी जमात है। इस जमात के साथ लोगों के जो है वो जज्बात जुड़े हुए हैं और इसने ये अपने आर्टिकल के अंदर ये चीज़ मेंशन की है। उसने कहा कि ये जो जमात बयानियाँ देती है तो बड़ी ही तेज़ी के साथ लोग उस बयानिए की तरफ दौड़ते हैं। उस बयानिए के ऊपर आवाम का बड़ी तेज़ी के साथ रद्द अमल आता है। बिलखसूस जो चीज़ उसने मेंशन की है, उसने कहा कि जब ये जमात कोई नमूसे रसालत के मुतल्लक़ कोई बयानियाँ देती है तो लोग उसके ऊपर बड़ी ही तेज़ी के साथ रद्द अमल देते हैं। तो ये जो आर्टिकल कह रहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान बड़ी मजहबी जमात है, बड़ी ताकत रखने वाली जमात है, तो फिर उन लोगों का तो प्रोग्राम बढ़ गया ना जो इस जमात को गलत समझते हैं, जो इस जमात को जनाब तरोड़ मरोड़ कर इसका नज़रिया लोगों के आगे पेश करते हैं कि ये मुतशद्दिद लोग हैं, ये दहशत गर्द हैं, ये मुल्क का नुकसान करने वाले लोग हैं। तरह तरह की जो है ना ये बातें लोग करते हैं, उनका फिर प्रोग्राम तो पक्का बढ़ गया है, क्योंकि ये आर्टिकल इस चीज़ का सबूत है। इस आर्टिकल ने हर चीज़ खोल कर रख दी है कि वाकई ही तहरीक लबैक पाकिस्तान पाकिस्तान की एक बड़ी उभरती हुई जमात है, जिसके साथ लोगों के जज्बात हैं, जिसके साथ लोगों का जो है एक नज़रिया है और बड़ी तादाद के अंदर लोग इनके साथ खड़े हैं। नाजरीन, अगर हम इस आर्टिकल को गौर से पढ़ें, इसका गौर से मुतालिया करें, तो ये एक चीज़ वाज़ह कर रहा है, एक चीज़ का वाज़ह सबूत है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान एक जो है वो बेकसूर जमात है। तो उसके साथ जो है वो जबर किया गया, जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई। जो एक पुरअमन जमात थी जिसने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि उसके ऊपर जुल्म किया जाता, जबर किया जाता। ये आर्टिकल इस चीज़ की वजाहत जो है वो कर रहा है, इस चीज़ की जो है वो गवाही भी दे रहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान बेकसूर थी, उसके साथ ज़्यादती हुई है। तो देखते हैं कि अगला नुक्ता क्या है। अगला जो आर्टिकल है, अगला जो पॉइंट है इस आर्टिकल के अंदर उठाया गया है वो बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां। ह्यूमन राइट्स ने यह कहा है कि बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां ये जाहिर करती हैं कि सूरत हाल संगीन थी, लेकिन अगर बगैर सबूतों के लोगों को पकड़ा जाए तो ये नाइंसाफ़ी बन जाती है, जो इंसानी हकूक़ के कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है। तो आपने ये देखा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के
کارکنان کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کو گھروں سے اٹھایا گیا ہے۔ جس بندے کا تعلق تحریک لبیک کے ساتھ تھا تو اس کو بھی جو ہے وہ جبری طور پر گرفتار کیا گیا، اس کو بھی جیل کے اندر جو ہے وہ نظر بند کر دیا گیا۔ ناظرین، یہاں تک کہ روڈوں کے اوپر بڑے بڑے بینر لگا دیے گئے اور اس کے اوپر یہ لکھ دیا گیا کہ اگر آپ کو تحریک لبیک پاکستان کا کوئی کارکن کسی جگہ پر نظر آئے یا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو فوراً 15 پر جو ہے وہ اطلاع دیں اور اس کو گرفتار کروائیں، تو اس بندے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ اس حد تک جو ہے وہ اس جماعت کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اب یہ چیز جو ہے آرٹیکل کے اندر شائع کی گئی ہے، یہ تو پاکستان کا ادارہ تو نہیں ہے نا، یہ تو پاکستان کے لوگ نہیں ہیں اس میں، یہ تو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے۔ شکر ہم خدا کا ادا کرتے ہیں کہ کوئی تو ادارہ نیوٹرل ہے جو عوام کے حق میں آواز اٹھاتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے حق میں آواز اٹھی ہے، اور اس آواز نے پاکستان کی حکومت پر ایک بڑا دباؤ ڈالا ہے، ایک پریشر بلڈ کیا ہے حکومت پاکستان کے اوپر کہ آپ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ اس قدر جو ہے وہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں گرفتاریاں کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ آرٹیکل بھی یہ واضح کرتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی گرفتاریاں کی گئی ہیں، اور اس جماعت کے قائدین کو بھی جو ہے وہ جبری طور پر لاپتہ کیا ہوا ہے، جبری طور پر گرفتار کیا ہوا ہے، ابھی تک ان کو سامنے نہیں لایا گیا۔ یہ آرٹیکل اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ لوگوں نے جبری طور پر اریسٹ کیا ہوا ہے ان کو فی الفور جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں، ان کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں۔ ناظرین، اس آرٹیکل کا اگلا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے احتساب۔ ہیومن رائٹس نے اس چیز کو لکھا ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی زیادتی ہو تو اس کا حساب ہونا ضروری ہے، چاہے وہ مظاہرین میں سے ہوں یا سیکیورٹی ادارے میں سے، سب کو جواب دیدہ ہونا چاہیے۔ احتساب نہ ہو تو انصاف کا نظام کمزور پڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ ہیومن رائٹس اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے حکومت پاکستان سے کہ اس واقعے کو جو ہے وہ غور سے دیکھا جائے، جو بھی بندہ اس چیز کا جواب دیتا ہے اس کو پکڑ کر قانون کے سامنے لایا جائے، کیونکہ اس واقعے کے اندر، اس سانحے کے اندر بہت بڑی تعداد میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ جو حکومت نے تعداد ہیومن رائٹس کو بتائی تھی، ہیومن رائٹس نے وہ ریجیکٹ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا جیسا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے بچے وہاں پر مرے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پر گرفتاریاں ہوئی ہیں، انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی بہت بڑی تعداد میں کی گئی ہے۔ اس لیے ہیومن رائٹس کا یہ آرٹیکل اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ حکومت نے جو اعداد و شمار وہاں پر پیش کیے تھے تو ہیومن رائٹس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلا اہم پوائنٹ کیا ہے۔ اگلا اہم پوائنٹ بھی جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اس چیز کو بھی نوٹ کیا کہ جس دن کریک ڈاؤن کیا گیا تھا تحریک لبیک پاکستان کے اوپر مرید کے اندر، اس دن میڈیا پر بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ اس آرٹیکل کے اندر ہیومن رائٹ نے میڈیا کی بندش کے حوالے سے یہ بات ظاہر کی ہے کہ میڈیا عوام تک معلومات پہنچانے کا واحد ذریعہ ہوتا ہے، اگر میڈیا جانبدار ہو جائے تو حقیقت مسخ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، پورا پاکستان اس بات کا گواہ ہے کہ جس دن سانحہ مرید کے ہوا 13 اکتوبر 2025 کو، اس دن پاکستان کے تمام میڈیا چینل پر تحریک لبیک پاکستان کے خلاف بلیک آؤٹ تھا۔ تحریک لبیک پاکستان کے حق میں ایک بھی جو ہے وہ پوسٹ نہیں کی گئی، ایک بھی خبر نہیں چلائی گئی، کوئی خبر اس طرح کی شائع کی ہی نہیں گئی کہ مرید کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے، مرید کے اندر کس قدر جو ہے وہ ظلم اور ستم کیا گیا۔ میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ تھا، میڈیا کے اوپر مکمل پابندی تھی، میڈیا کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس چیز کے بارے میں خبریں نہیں دینی۔ اس لیے پھر سوشل میڈیا کے ذریعے تمام لوگوں تک معلومات پہنچتی رہی۔ ہیومن رائٹس کا جو ادارہ ہے اس نے بھی سوشل میڈیا سے کچھ خبریں لی ہوں گی، سوشل میڈیا سے وہ پروف اکٹھے کیے ہوں گے، اس لیے انہوں نے حکومت پاکستان کے اوپر اس وقت پریشر بلڈ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں، وہاں پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جو اعداد و شمار تم لوگ ہمیں دے رہے ہو یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اور ناظرین، یہ آرٹیکل اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریک لبیک پاکستان بے قصور تھی، تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کی گئی اور اس کے کارکنان کو شہید کیا گیا، اس کے قائدین کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ یہ آرٹیکل یہی کہہ رہا ہے، یہ تفصیلی رپورٹ یہی کہہ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں رانا ثناء اللہ کے اس بیان کی جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ چرچے کیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ اس پر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔
رانا ثناءاللہ نے یہ کہا جماعت اسلامی کے سربراہ کو کہ آپ حکومت کے خلاف جو ہے وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، آپ یہ احتجاج اسرائیل کے خلاف کریں۔ تو رانا صاحب، ہم آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ 13 اکتوبر مرید کے اندر جو تحریک لبیک پاکستان کا احتجاج آپ نے روکا، اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ احتجاج کس کے خلاف تھا؟ اس جماعت کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب سپیکر کے اندر چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ احتجاج اسرائیل کے خلاف ہے، یہ احتجاج اسرائیل کے ظلم کے خلاف ہے، فلسطینیوں کے حق میں ہے، ریاست کے خلاف یہ احتجاج نہیں ہے۔ پھر ان کو وہاں پر بھون کر رکھ دیا گیا، اور اب آپ یہاں پر جماعت اسلامی کو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کریں، حکومت کے خلاف نہ کریں۔ تو جن لوگوں نے اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا تو ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو آپ لوگ یہ ڈبل گیم جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک طرف تو آپ احتجاج کرنے والوں کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں، اور دوسری طرف دوسرے لوگوں کو وہی احتجاج کرنے کی جو ہے وہ اصلاح دے رہے ہیں تاکہ ان کو بھی بھون کر رکھ دیا جائے۔ خدا کا خوف کریں، یہ کتنی دیر تک آپ لوگ اس طرح کے ظلم اور ستم کرو گے؟ تو یہ تھی ناظرین آج کی 2 اہم خبریں جو میں نے آپ تک شیئر کی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔